کانوں کے اندر خارش یعنی کھجلی کا ہونا یادداشت کمزور ہونے کی نشانی ہے۔ عورت کے ناخنوں پر خاص طرح کے نشان پڑنا یہ جادو کی علامت ہو سکتی ہے۔ عورت اگر سر ننگا رکھے تو رحمت کے فرشتے اس سے دور بھاگتے ہیں۔ عورت گھر میں زیادہ شور شرابہ کرے تو یہ گھر میں نحوست آنے کی نشانی ہے۔ ناظرین، اپنے آپ سے لڑنے کی طاقت اگر تم اپنے اندر پیدا کر لو تو تم پوری دنیا سے لڑ سکتے ہو۔ تعلیم کی جڑیں کڑوی ہوتی ہیں لیکن اس کا پھل ہمیشہ میٹھا ہوتا ہے۔ منزلیں کبھی کسی کے گھر جا کر دستک نہیں دیتی، راستوں پر چلنے سے راستے نکل آتے ہیں۔ محنت اور کوشش آپ کو سب دیتی ہے جس کے آپ حقیقت میں حقدار ہوتے ہیں۔ حالات اور وقت کی تبدیلیوں سے بدلنے والے رشتوں سے بہتر ہے کہ انسان اکیلا رہے۔ اس شخص کی قدر کرو جو تمہاری وجہ سے مشکلوں سے لڑ رہا ہو۔ صرف پیسے سے حاصل کی جانے والی تعلیم کبھی فائدہ مند نہیں ہو سکتی۔ آپ سے جلنے والا آپ کا دوست آپ کے دشمن سے بھی زیادہ خطرناک ہوتا ہے۔ برے وقت کو ہمیشہ یاد رکھو تاکہ تم اچھے وقت کی ہمیشہ قدر کر سکو۔ بستر پر الٹا ہو کر سونا ذہن نیموں کی نشانی ہے۔ جسم سے بری بدبو کا آنا حرام کمائی کھانے کی نشانی ہے۔ ہمیشہ یاد رکھیں، چونٹی کو مارنے سے انسان کا رزق کم ہوتا ہے۔ 3 بیماریاں ایسی ہیں جن کو برا کہنا منع ہے: بخار، کھانسی اور زکام، کیونکہ یہ بیماریاں انسان کے گناہ مٹانے کی وجہ سے بنتی ہیں۔ چمیلی کا پودا لگانے سے گھر میں بچے ذہین اور صحت مند رہتے ہیں۔ بندے کا بے نمازی بن جانا اللہ کے ناراض ہونے کی نشانی ہے۔ انسان کو اتنی سمجھ ضرور ہونی چاہیے کہ اسے کب بولنا چاہیے اور کب خاموش رہنا چاہیے۔ کبھی کبھار بدلہ لینے سے بہتر ہوتا ہے کہ کسی غلط بات کو نظر انداز کر دیا جائے۔ اگر آپ سیکھنا چاہتے ہیں تو آپ کی ہر غلطی آپ کو سبق دیتی ہے۔ اکیلا رہنے والا اور اکیلا جینے والا انسان ہر طرح کے حالات کا سامنا کرنے کے قابل ہوتا ہے۔ اپنے آپ میں وہ بدلاؤ لاؤ جو تم دنیا میں دیکھنا چاہتے ہو۔ لوگوں کو آپ سے نہیں، آپ کے پاس کی چیزوں سے مطلب ہوتا ہے۔ وہ لوگ جن کے پاس بولنے کو بہت کچھ ہوتا ہے وہ عام طور پر بہت کم لفظوں میں بات کرتے ہیں۔ غلطی کا احساس ہونا اس کی اصلاح کی شروعات ہوتی ہے۔ انسان کو لمبی بیماری کا لگ جانا گناہ معاف ہونے کی نشانی ہے۔ رات کے وقت پیڑ کو ہلانے سے سر درد جیسی بیماری ہو جاتی ہے۔ کچے چاول کھانے سے انسان کو گردے کی بیماری لگ جاتی ہے۔ جو لوگ جمائی لیتے وقت منہ پر ہاتھ نہیں رکھتے سو سمجھ لو کہ ایسے لوگ ہر کام میں سست اور کاہل ہوتے ہیں۔ جو لوگ روٹی کھانے سے پہلے پانی پیتے ہیں تو جان لو کہ ایسے لوگ لمبی اور صحت مند زندگی پاتے ہیں۔ جو لوگ اکثر الٹا لیٹ کر سوئے تو ایسے لوگوں کا دل کا دورہ بہت جلدی ہوتا ہے۔ جو لوگ شرمگاہ پر کھجلی کرتے رہتے ہیں تو جان لو کہ ایسے لوگ ہر کام میں جلدی ہار مان لیتے ہیں۔ ناظرین، ضرورتوں نے بہت سے لوگوں کو مطلبی بنا دیا ہے۔ برے وقت سے خود کو وہی شخص بچا سکتا ہے جو برے وقت سے آگاہ رہتا ہے۔ زبان کھولنے سے پہلے سوچ لو کہ دنیا آپ سے زیادہ عقل مند ہے۔ جب دشمن آپ کی تعریف کرنے لگ جائیں تو اس وقت ہوشیار ہو جائیں۔ وہ الفاظ دوسروں سے کبھی نہ کہیں جو آپ دوسروں کے منہ سے اپنے لیے سننا چاہتے ہیں۔ آپ جو بھی کام کریں چاہے وہ اچھا ہو یا برا، لوگوں کے پاس آپ کے بارے میں ہمیشہ کچھ نہ کچھ نیگیٹو پوائنٹ ضرور ہوگا، اور یہی زندگی ہے۔ بے مقصد زندگی بسر کرنے والوں کی نظر میں وقت کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی۔ انسان کی کوشش اور نیت اگر ایک جیسی ہو تو کامیابی ضرور ملتی ہے۔ تم جس سے نفرت کرتے ہو اس سے ہمیشہ ہوشیار رہو۔ ہر کسی کو کسی نہ کسی کام کے لیے بنایا گیا ہے اور اس کام کی تمنا ہر دل میں ڈال دی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ جب کسی بندے سے ناراض ہوتا ہے تو اسے پاکیزہ لوگوں کی برائی کرنے میں لگا دیتا ہے۔ گلے شکوے کرنے والوں لوگوں میں ہرگز نہ بیٹھو، ایسے لوگ آپ کو کسی کام کے نہیں چھوڑیں گے۔ باسی روٹی کھانے سے کوئی بھی بیماری آپ کے قریب نہیں آتی۔ خالی پیٹ کنگھا کرنے سے بال گھنے ہو جاتے ہیں۔ جینا چاہتے ہو تو پرندوں سے سیکھو، کیونکہ جب وہ
چہکتے ہیں تو وہ پرواہ نہیں کرتے کہ ان کا چہکنا کسی کو ناگوار گزرتا ہے۔ اگر تم قرآن کو آنکھوں سے دیکھو گے تو الفاظ نظر آئیں گے، دماغ سے دیکھو گے تو علم نظر آئے گا، دل سے دیکھو گے تو محبت نظر آئے گی، اگر آپ اپنی روح سے دیکھو گے تو تمہیں خدا نظر آئے گا۔ اتنا جھوٹ بھی نہ بولو گے تمہارے سچ سے اعتبار اٹھ جائے۔ اپنا حق چھوڑنا بھی صدقہ ہے، خالی غصہ ذبح کر دیا کرو، یہ بھی صدقہ ہے۔ جو شخص خوشگوار زندگی بسر کرتا ہے وہ تلخ موت مرتا ہے۔ اہم یہ ہے کہ آپ کو معلوم ہو کہ کیا کہنا ہے، اور حکمت یہ ہے کہ آپ کو معلوم ہو کہ کب کہنا ہے۔ پرندہ جب اڑنے کی ٹھان لے تو ہوا کو راستہ دینا ہی پڑتا ہے۔ صبر دراصل یہ ہے کہ جو تکلیف تمہیں پہنچے اس پر رویا نہ کرو۔ زندگی میں دو لوگوں سے ہمیشہ دور رہنا، ایک مصروف سے اور دوسرا مغرور سے، کیونکہ مصروف اپنی مرضی سے بات کرتے ہیں اور مغرور مطلب کے لیے یاد کرتے ہیں۔ ان لوگوں کا رزق، دولت اور عزت ہمیشہ کم رہتی ہے جو دوپہر کے وقت نماز ظہر ادا نہیں کرتے۔ صبر ایسی سواری ہے جو اپنے سوار کو کبھی گرنے نہیں دیتی، نہ تو کسی کے قدموں میں اور نہ ہی کسی کی نظروں میں۔ اللہ کو خوش رکھنا ہے تو تین لوگوں کو خوش رکھو، غریب، مسکین، دکھی اور بے سہارا لوگ۔ جب درد حد سے بڑھ جائے تو انسان روتا نہیں بلکہ خاموش ہو جاتا ہے۔ ہنسانے والے لوگ اکثر اچانک خاموش ہو جائیں تو ان کی خاموشی سے سکون نہیں بلکہ خوف آتا ہے۔ لفظوں سے ہی خاموشی ٹوٹتی ہے اور لفظ ہی خاموش کر دیتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ مچھلی کھانے سے اندھے لوگوں کی نظر بھی ٹھیک ہو جاتی ہے، بکرے کا گوشت کھانے سے بوڑھا شخص بھی جوان ہو جاتا ہے، سوتے وقت منہ سے رال کا نکلنا یہ ایک اچھی اور گہری نیند لینے کی نشانی ہے۔ سوتے وقت منہ سے لال نکلنا صحت کے لیے اچھا مانا جاتا ہے اور یہ کوئی بیماری نہیں ہے۔ دو چیزیں انسان کی کمزوری کو ظاہر کرتی ہیں، جہاں بولنا ہو وہاں خاموش رہنا، اور جہاں خاموش رہنا ہو وہاں بولنا۔ لوگ بے وجہ خاموش نہیں ہوتے،